وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے یا بہت ہی کم اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ جو جس سے دوستی کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، متی قیام الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ فلما قضى صلاته، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، قال این السائل عن قیام الساعہ، قیامت کی آمد کے سلسلے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ بہت ہی بڑے مسائل اس سے استنباط کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے دو ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الہی آتی تھی تو جواب دیا کرتے تھے، کیونکہ سائل نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے پوچھا، این السائل، سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں اور غیب کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو نہیں پوچھتے کہ سوال کرنے والا کہاں چلا گیا۔ یہ تین مسئلے عقائد سے متعلق ہیں: علم غیب، ہر جگہ موجود، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا بیان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بغیر وحی الہی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، اتنے میں آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے ہی سوال کیا تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ قال یا رسول اللہ، ما اعددت لها کبیر صلاة ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں نے بہت ہی زیادہ نماز اور روزے نہیں تیار کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور تو بھی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَذَا، راوی کا بیان ہے، انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2385۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔
مثال کے طور پر المرء مع من احب وله ما اکتسب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جس کی اس نے کوشش کی ہے اس کے لیے وہ ہے۔ انس بن مالک اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور اس قسم کی روایات ابو داود میں 5127، مسند احمد میں 12032، ترمذی میں 2386، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر بھی 3688 نمبر کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں 2639، 2639۔ معنوی اعتبار سے یہ تمام کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بدعات اور خرافات سے بچنے والے پکے کتاب و سنت کے ماننے والے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتاب و سنت پر چلنے والے سے محبت کے ساتھ ان سے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔